کہ ہم اپنے گھر کو کیسے آرگنائز کریں. سب سے پہلی بات، گیٹ ریڈ آف میس، یعنی کلٹر جو ہوتا ہے نا کہ ادھر میس پڑا ہے، ادھر فالتو چیزیں پڑی ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں. ہر کمرے کی انوینٹری بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں. آپ بے شک چیریٹی میں دے دیں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، مگر ان چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا لیں جن کو آپ استعمال ہی نہیں کرتی. پھر جو سٹوریج ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی رہیں. کوشش یہ کریں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ٹب مل جائیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ باہر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس کے اندر ٹوائز ہیں، کپڑے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے. پھر ان کے اوپر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں. عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے اس میں میں نے کیا رکھا تھا، مگر جب انہوں نے ڈھونڈنی ہوتی ہے اس وقت یاد نہیں ہوتا. پھر ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے فلاں چیز کہاں تھی. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے اور چیز رکھتے ہوئے ڈیٹ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی تھی، تو چیزوں کا ڈھونڈنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اگر کتابیں ہیں گھر میں تو ان کو بھی بک شیلف کے اندر رکھنا چاہیے اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں. سٹوریج شیلف کے لیے انسان کو اگر کچھ پیسے خرچ بھی کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے تاکہ چیزوں کو اچھی طرح ہم سٹور کر لیں. میگزینز کو سٹور کرنا، رسائل جو آتے ہیں دینی ان کو سٹور کرنا، فائلوں کو سٹور کرنا، اسٹیشنری کو سٹور کرنا، یہ اہم چیز ہے. اسی طرح کچن کی سپیس کو بھی فالتو چیزوں سے خالی کر لینا چاہیے. اپنے آپ سے 3 کوسچن پوچھا کریں. وچ آئٹمز آر یوزڈ ریگولرلی، کہ کون سے وہ آئٹم ہیں جو ریگولرلی استعمال ہوتے ہیں. دوسرا کوسچن، ڈو آئی نیڈ اسٹوریج اسپیس فار کک بکس. اور تیسرا، وٹ اپلائنسز آر یوزڈ آفن. تو جو چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو خام خواہ اسٹور کر کے رکھنے کا کیا فائدہ. اسی طرح گھر کے جو ڈرائر ہیں ان کو دیکھیں اور ان میں جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے چیک کریں کہ کون سے پاٹس اور پینز ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے. ایسے ڈھکنے جو میچ نہیں کرتے اب اور رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے. جو ڈرائی اسٹیپل فوڈ ہوتا ہے جیسے آٹا ہے، رائس ہیں، ان کو سی تھرو اسٹوریج باکسز میں رکھنا چاہیے. اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اسٹور ہو جائیں گے اور دوسرا ان کی جو منیمم لمٹ ہے، لیول ہے، اس کا بھی جلدی پتہ چل جائے گا، اس کو سپاٹ کرنا آسان ہوگا. چاول ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں. ایک شیلف ایسی بنائیں کچن میں کہ جس میں ایوری ڈے آئٹم رکھیں، مثلا سالٹ ہے، پیپر ہے، اسپائسز ہیں. جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رکھی جائیں، پتہ ہو سب کو کہ یہ اس ڈرائر میں ہوتی ہیں. ورنہ کئی مرتبہ کھانا بناتے ہوئے سالٹ نہیں ملتا، کئی دفعہ پیپر نہیں ملتی تو مشکل پیش آتی ہے. جو کچن کی اپلائنسز ہیں ان کو انسٹال اس طرح سے کروائیں کہ جو ڈیلی یوز کی اور فریکوینٹ یوز کی اپلائنسز ہیں ان کو اپنے اوون کے قریب کروائیں اور جو کم استعمال ہوتی ہیں ان کو ذرا دور کروائیں تاکہ جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ قریب ہونی چاہیے. جو کمروں کے کپ بورڈ اور ڈرائرز ہیں
ان کو بھی آپ چیک کریں کہ ان میں کون سی چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں. اپنے گھر میں 2 بیگ بنائیں. ایک بیگ ہو تھرو اوے آئٹمز کا اور ایک بیگ ہونا چاہیے گیو اوے آئٹمز کا، یعنی وہ بیگ جس میں آپ چیزیں ڈالیں جو لوگوں کو دے دینی ہیں. ضرورت مند لوگ ان کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بیکار، ان کو تھرو کر دینا ہوتا ہے. اسی طرح جو بیڈ روم کا ڈرائر ہے، ایک ایک کر کے اس کو کھولیں اور اس کے جو آئٹم ہیں ان کو بیڈ کے اوپر پھیلائیں، اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کون سے ضروری ہیں اور کون سے فالتو ہیں. پھر ان کو دوبارہ کپ بورڈ کے اندر رکھیں. اس سے آپ کے گھر میں فالتو چیزیں نہیں رہیں گی، جو چیزیں ہوں گی وہ آرگنائز طریقے سے رہیں گی. اب اگلا پوائنٹ ہے انسان کے کلودز، کپڑے. جو بیڈلی ڈیمیج کلوتھ ہوں ان کو تو آپ تھرو اوے بیگز میں ڈال دیا کریں. وہ کپڑے جو آپ نے پچھلے 12 مہینے میں نہیں پہنے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی وہ پہننے کا موقع نہیں آیا جائے گا، لہذا وہ کپڑے کسی کو دے دینے چاہیے. اور اگر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ 6 مہینے کی لمٹ بھی متعین کر سکتی ہیں کہ اگر میں نے پچھلے 6 مہینے میں کوئی کپڑا نہیں پہنا تو پھر اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے. دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بہت پرانے کپڑے بھی رکھتی ہیں جن کو مہینوں نہیں سالوں بھی نہیں پہنتی، اور پھر جگہ کی وجہ سے کپڑوں کے رکھنے میں تنگی ہوتی ہے. جب آپ کپڑوں کو لٹکانے لگیں تو کپڑوں کو لائٹ کلر سے ڈارک کلر کی طرف لے کے جائیں. مثلا ہینگر کے ساتھ لٹکانے ہیں تو لائٹ کلر پہلے ہو اور پھر ڈارک کلر آ جائے تاکہ پھر کپڑے کا نکالنا بھی آسان ہو جائے. انٹرمیٹنٹ کلرز کے کپڑوں کو لٹکائیں گی تو پھر ڈھونڈنا مشکل ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑا کہاں تھا. ایک کلر کے کپڑے ایک جگہ ہوں اور وہ بھی لائٹ سے ڈارک کی طرف جو ہے جا رہے ہوں. اب ہر گھر میں جوتوں کو رکھنا پڑتا ہے تو شوز کے لیے آپ ایک سٹوریج ریک بنوائیں اور اس میں شوز کو سٹور کریں. بعض اوقات بچوں کے جو شوز ہوتے ہیں ان کو پلاسٹک ٹب میں رکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ٹب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر لیبل لگا دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بچی کے جوتے کہاں ہیں اور بیٹے کے جوتے کہاں ہیں. نیکسٹ پوائنٹ لانڈری کے بارے میں، کہ لانڈری کی جو باسکٹس ہیں ان کے اوپر انسان کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور ہر کمرے میں لانڈری باسکٹ رکھنی چاہیے تاکہ جو بچے کپڑے اتاریں یا مرد کپڑے اتاریں وہ ان کو فرش پہ پھینکنے کی بجائے اس لانڈری باسکٹ کے اندر ڈال دیا کریں، اور آپ کا کام ہو کہ لانڈری باسکٹ سے کپڑے لے کے اب ان کو واش کرنا ہے. اور یہ لانڈری جو اس کے جو باسکٹس لی جائیں یہ ایسی ہوں کہ جو پائل اپ ہو سکیں ایک کے اوپر دوسرا. چنانچہ اگر گھر کے 5 کمرے ہیں اور آپ روزانہ 5 باسکٹس منگواتی ہیں لانڈری روم میں تو ایک کے اوپر رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ بھی زیادہ نہیں لیں گے اور سب اکٹھے ایک جگہ پر ہو بھی جائیں گے. اسی طرح اگر واش روم ہیں بڑے تو ان میں بھی لانڈری باسکٹ رکھی جا سکتی ہے تاکہ بچے کپڑے بدلیں تو اس کو گندے کپڑوں کو وہاں پر ڈال دیں. لانڈری روم میں جو باسکٹس ہوں تو ان میں 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ جو ڈارک کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں، جو لائٹ کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں. ان کو دھونا بھی الگ الگ چاہیے. ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب واشنگ مشین بند ہوتی ہے اور کپڑے دھل جاتے ہیں تو کپڑوں کو نکالنے میں دیر نہ کریں. بہت ساری عورتیں دیر کر دیتی ہیں، 1-2 گھنٹے کپڑے پڑے رہتے ہیں، ان کو آئرن کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے اور ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جیسے ہی واشنگ مشین بند ہو
آپ لوڈ کو فوراً نکالیں، اس میں رنکلز بھی کم ہوں گی کپڑوں میں، اور ان کو سیو کرنا اور فولڈ کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا.